آج جو گفتگو ہونے والی ہے اور جو گفتگو ہوگی، آپ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ کو فخر ہوگا کہ آپ کس خاندان میں بیت ہیں۔ آپ کو اپنے اوپر رشک آئے گا، آپ کو فخر ہوگا اپنے اوپر اور اپنے بزرگوں کے اوپر کہ ان کے اوپر کن بزرگ کا ہاتھ ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ واحد ولی ہیں، آپ مقبول بارگاہ ہیں، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آپ کا باطن وہ باطن ہے کہ جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں نماز چاشت ادا کرنے کے بعد آپ کچھ گھڑی آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسین امام حسن علی مقام آپ موجود ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے تجلیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان تجلیوں کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 9 تجلیاں ایک جگہ ہیں، ایک سمت ہیں، اور ایک تجلی وہ دوسری سمت ہے، یعنی کہ 9 تجلیاں ایک سمت ہے اور ایک تجلی ایک سمت ہے۔ پھر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نور کی تجلیاں ان تجلیوں پر ڈالیں۔ جب آپ نے اپنے نور کی تجلیاں ان تجلیوں پر ڈالیں تو وہ سب یکجاں ہو گئی، ایک ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کے اوپر اسی وقت رب کا ظہور ہوا۔ رب نے آپ سے کلام فرمایا کہ اے محبوب، آپ نے جو یہ 10 تجلیاں دیکھی ہیں، یہ جو 9 تجلیاں ایک سمت تھی اور ایک تجلی ایک سمت تھی، یہ جو 9 تجلیاں ہیں یہ آپ کے فرزند حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں میں سے ہوں گے، جن سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی، جن سے دنیا ہدایت پائے گی، لوگ ہدایت پائیں گے۔ اور جو ایک نور آپ نے دوسری سمت دیکھا ہے وہ حضرت امام حسن علی مقام آپ کے فرزند کا نور ہے، وہ جن کا نام عبدالقادر ہوگا، جن کا لقب محی الدین ہوگا، جن کی کنیت ابو محمد ہوگی، جن کا خطاب غوث الاعظم ہوگا، جن کی جائے پیدائش گیلان ہوگا، جن کا ظہور بغداد میں ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا ظہور ہوا بغداد میں، جب آپ اپنے عروج کو پہنچے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے،
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ اولیاء کرام کی ارواحیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، جو اولیاء کرام کی ارواحیں اس وقت موجود تھیں، زندہ تھے اولیاء کرام، اور جو اولیاء کرام کی ارواحیں عالم ارواح میں تھیں جنہوں نے آنا تھا اس دنیا میں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب نے باقاعدہ طور پہ اپنی گردن کو خم کر دیا، اپنی گردن کو آپ کے قدم مبارک کے نیچے جھکا لیا۔ آپ وہ واحد بزرگ ہیں کہ جن کی بشارتیں اولیاء کرام نے دیں، جس طرح انبیاء کرام نے حضرت سیدنا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دی تھیں، بالکل اسی طرح اولیاء کرام نے بھی باقاعدہ آپ کی بشارتیں دیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس مصلی پہ عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے وہ مصلی اپنے خادمین کو دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے تم پر کہ تم اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا، اور گیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ظہور ہوگا اور ان کو یہ مصلی پیش کرنا اور میرا سلام پیش کرنا۔ یہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس کو یہ مشاہدہ ہوا کہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص آئے گا بغداد میں جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس شخص نے اپنا مشاہدہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور کہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے حق دیکھا ہے کہ گیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اور جب آپ یہ اعلان کریں گے تو وہ جمعے کا دن ہوگا، اور آپ حضرت امام حسن علی مقام کی اولادوں سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں بھی سر اپنا خم کروں گا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو عالم ملکوت میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان اولیاء کرام کو یہ پیغام دے دو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ میرے محبوب نے جو حق کی جانب سے یہ اعلان کیا ہے، اس اعلان کے ماتحت تمام اولیاء کرام کے ارواحیں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب فرشتہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر گیا اور اس نے کہا کہ کم باذن اللہ، کہ اٹھ جائیے اللہ کے حکم سے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا میدان حشر لگ چکا ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے محبوب سبحانی کا پیغام میں آپ کا اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ اپنی گردن کو جھکا لیں۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام سنا، آپ نے بارگاہ الہی میں یہ درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، جو تیرا حکم ہے، لیکن مجھ پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دینے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ محبوب سبحانی جو ہیں یہ دو خاصیت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت یہ کہ وہ میرے محبوب کے فرزند ہیں، اور دوسری خاصیت یہ کہ آپ تو فارغ ہو کر میری ذات میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ وہ تمام مشاغل سے فارغ ہیں۔ جب آپ نے یہ
سنا آپ نے اسی وقت اپنی سر کو خم کر دیا۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ حکم جاری کیا، جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت کہ جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنا سر خم کر دیا، لیکن اس وقت بھی ایک بہت بڑے بزرگ جو مقبول بارگاہ تھے، کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین تھے، اور جن کے مریدوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مقبول بارگاہ تھے، کہ جن کے مریدوں میں جو شامل تھے جن کے نام حضرت شیخ محمود مغربی رحمت اللہ علیہ، جن کے مریدوں میں شامل حضرت شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ وہ ان کے مریدوں میں شامل تھے، ان کے شیخ کا نام تھا حضرت شیخ اسنانی رحمت اللہ علیہ۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے سر کو خم نہیں کیا۔ جب آپ نے اپنے سر کو خم نہیں کیا تو یہ خبر جب آپ تک پہنچی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا اگر اس نے میرے حکم پہ سر خم نہیں کیا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ جو شیخ اسنانی تھے بزرگ، جو مقبول بارگاہ تھے، جو عبادت اور ریاضت میں ان کا ایک مقام تھا، جنہوں نے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا تھا، کہ جن کا سلسلہ بہت وسیع تھا، آپ اپنے مریدوں کو لے کر آپ نے ایک سفر کیا۔ جب شیخ اسنانی نے وہ سفر کیا، آپ 400 مریدوں کے ساتھ شامل تھے، تو آپ جب ایک بازار سے گزرے تو آپ کی نظر ایک یہودی لڑکی پر پڑ گئی جو حسن میں مہارت رکھتی تھی، حسن کی انتہائی درجے پر تھی۔ آپ اس کے حسن پر عاشق ہو گئے۔ جب آپ کی نظر اس پر پڑی آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اور وہ لڑکی وہ بھی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جب آپ اس کے عشق میں مبتلا ہوئے، وہ یہودی کی لڑکی ان کے عشق میں مبتلا ہوئی، تو لڑکی نے پیغام بھجوایا ان کو، اور جب ان کے جو مریدین تھے جنہوں نے دیکھا کہ حضرت ہمارے رستے سے بھٹک چکے ہیں، تو ان لوگوں نے سب کو چھوڑ دیا اپنے حضرت کو، لیکن ان کے ساتھ 2 بزرگ شانہ بشانہ کھڑے رہے، انہی کی قدم پہ کھڑے رہے، ان کے انتظار میں کھڑے رہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ ان 2 بزرگ جو ان کے ساتھ تھے ان کا نام شیخ محمود مغربی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ، وہ ان کے ساتھ رہے کہ نہیں ہم حضرت کے ساتھ ہیں۔ جب یہودی نے یہ پیغام آپ کو دیا اور آپ سے کہا اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، تو آپ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بزرگ جو مقبول بارگاہ تھے انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا۔ آپ سب کچھ بھول گئے تھے، سارے علم بھول گئے تھے، ساری عبادت اور ریاضت بھول گئے تھے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ہماری یہ رسم ہے کہ نکاح کرنے سے کچھ عرصے تک تم نے چراغا گاہ سے خنزیر کو اپنے پشت پہ لے کر آ کے اس کو ذبح کر کے اس کو کاٹ کر اس کے کباب بنا کر ہمیں پیش کرنا ہے، اور شراب کا پیالہ ہمیں پیش کرنا ہے، اور جب تمہارا نکاح ہوگا اس وقت یہ ہماری رسم ہے کہ تم خنزیر کو باقاعدہ اپنی پشت پہ لے کر آ کے اس کو کاٹ کر اس کے کباب بنا کر اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ لے کے وہ کباب کھانا اور وہ شراب پینا۔ آپ نے ہر چیز پہ ایگری ہو گئے۔ یہ مہینوں تک سلسلہ چلا۔ جب یہ مہینوں تک سلسلہ چلا حضرت شیخ فرید الدین عطار بزرگ آپ نے بغداد کی طرف رخ کیا۔ جب آپ بغداد کی طرف رخ گیا آپ نے حضرت محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ نے کہا حضور ہمارے مرشد پر کرم کیجیے، ہمارے مرشد پر رحم کیجیے کہ ہمارے مرشد ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، ان سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے آپ انہیں معاف کیجیے۔ آپ گر گرا کے رونے لگے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ۔
محبوب سبحانی کو رحم آیا. آپ نے بارگاہ الہی سے درخواست کی کہ اے اللہ رب العزت کہ اس کو معاف فرما. تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ اے عبد القادر، اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے تمہاری نافرمانی کی ہے، تو اس کو سزا ضرور ملے گی اس کو. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، پھر حضرت فرید الدین عطار آپ کی بارگاہ میں گئے، پھر آپ نے وہی درخواست کی، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے عبد القادر اب تم ان کی سفارش نہ کرنا، کہ انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زارو قطار رونے لگے. پھر حضرت فرید الدین عطار جن کی محبت کا غلبہ اپنے شیخ سے تھا، آپ کی بارگاہ میں رہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ کے جو وہ جگہ تھی آپ کے دربار کے پاس، آپ کے پاس جہاں پہ لوگ فراغت سے فارغ ہوا کرتے تھے، جو لیٹرین کہلاتی ہے، آپ نے کیا کرا، آپ نے وہاں اس کی صفائی شروع کر دی، آپ نے وہاں پہ ہر چیز کرنا شروع کر دی ہے. اور جب وہاں کے جو خادمین تھے انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ حضور آپ نے کسی اور کو ہماری جگہ پہ مخصوص کر دیا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کون شخص ہے وہ؟ فرمایا ایک مجذوب ہے. پھر ایک شب محبوب سبحانی آپ رات کے وقت اس وقت نکلے تو وہ بارش کا سما تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں، فرید الدین عطار بزرگ آپ اس غلاظت کو صاف کر کے اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جا رہے تھے اپنے شیخ کے عشمے کے، اس کو معافی مل جائے ان کو، تو آپ کے اوپر وہ سارا بہ رہا تھا. آپ نے جب ان کو دیکھا آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا فرمایا حضور میرے شیخ پر رحم کر دیں، میں یہ چاہتا ہوں. تو سیدنا محبوب سبحانی نے فرمایا مانگو آج تم کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا شیخ چاہیے. حضرت محبوب سبحانی آپ سجدے میں گر گئے اور گر گرا کر آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے محبوب عبد القادر نے ان کو معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر دے. جب آپ نے یہ کہا تو اسی وقت جب اسنانی رحمت اللہ علیہ آپ جب اس لڑکی کے نکاح کے قریب پہنچے، جب اس خنزیر کے کباب آپ نے تیار کیے ہوئے تھے، شراب کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا اور آپ کو ایک دم ہوش آ گیا کہ جیسے آپ کے اوپر سے حجابات اٹھا لیے گئے. آپ نے اسی وقت تائب ہوئے، توبہ کی اور اپنا سر خم کر دیا. جب آپ نے اپنا وقت سر خم کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا قدم آپ کے اس پہ رکھا، اور پھر وہ لڑکی جو آپ کے عشق میں مبتلا تھی اس نے کہا کہ تم نے تمام شرائط کو پورا کر دیا کہ تم اب میرے نکاح میں آ سکتے ہو. اس نے کہا نہیں کہ تم کافر ہو. یہ بات سن کے وہ لڑکی بھی اسلام لے آئی، مسلمان ہو گئی. آپ ہی وہ واحد بزرگ ہیں، آپ ہی وہ واحد ولی ہیں کہ جنہوں نے رب کے حکم سے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ قدم کس کا تھا؟ کیا یہ قدم محبوب سبحانی کا تھا؟ کیا یہ قدم حضرت سیدنا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ اس قدم کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شب معراج پر گئے اور جب آپ کا سفر شروع ہوا، جب آپ براق کے قریب پہنچے تو براق پہ چڑھنے میں کچھ فاصلہ درکار تھا کہ آپ کسی کا سہارا لے کر آپ براق پر پہنچتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ آپ میرا پیر رکھ کر آپ چڑھ جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ انتظار کرنے لگے. اس وقت ایک روح حاضر ہوئی. اس نے کہا، اس روح نے کہ اے جد امجد آپ پر سلامتی ہو،
کہ آپ میری گردن پر پیر رکھ کر آپ سوار ہو جائیے. کہتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک آپ کے گردن پہ رکھا اور آپ اوپر چڑھ گئے. یہ وہی قدم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک تھا, جو آپ نے کہا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں, آپ اپنے مشاہدے میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک میں نے مشاہدہ دیکھا کہ میں ایک بچے کی صورت میں ہوں اور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پیار کر رہی ہیں. اس وقت ہمارے نانا جان کی آمد ہو جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, یہ میرا حقیقی ولد ہے. آپ باقاعدہ اپنے مشاہدے میں بیان فرماتے ہیں. ایک مشاہدہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مشاہدہ دیکھا کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں, بڑی عالی شان کرسیاں ہیں, کہ جس میں بیچ میں ہمارے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں, اور ایک کرسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, اور ایک کرسی پر میں موجود ہوں. حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے, اے موسیٰ, کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے کہ جیسا یہ میرا بیٹا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہوئے, آپ نے اپنا جبہ اتارا, آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ پہنایا, اور آپ نے اپنا لعب دہن محبوب سبحانی کے منہ مبارک میں ڈالا. کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم کس کی امت میں ہیں. کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم کس سلسلے میں ہیں. کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم کس خاندان سے وابستہ ہیں. جس طرح اگر میں بات کروں کہ نبوت کی, کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے جو 2 بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کرام آئے جو جس سے بنی اسرائیل کہلائی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ نبوت کے معاملات تھے, یہ نبوت کے راز تھے. بالکل اسی طرح ولایت کے بھی معاملات ہیں, ولایت کے بھی راز ہیں. ولایت کے جو معاملات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 2 بیٹے حضرت حسنین کریمین, کہ جن سے اگر امام حسین کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ سے وہ نور تجلیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا, وہ کون فرزند ہیں آپ کے. میں ان 9 کے بارے میں بھی ذکر کروں گا آپ سے کہ وہ 9 آپ کی اولادیں کون ہیں کہ جن کے نور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا, کہ جس نور کو حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کو حکم ہوا کہ اپنے نور کی تجلیاں اس نور پر ڈال دیں. لیکن ایک نور جو ایک بالکل الگ سم تھا, وہ سم, وہ نور, وہ حضرت امام حسن علی مقام کا نور تھا. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو مقام قربیت چلی, جو تمام نعمتیں آپ کو ملی, وہ آپ کے فرزند حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا. ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے غلاموں میں سے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے خادمین میں سے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایسے کا دامن پکڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے چھٹنے والا نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے چھٹ بھی جاتا ہے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتے. ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو, ہم کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, ہم کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہو, ہم کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو, ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو,
ہمارے آقا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم انہی دو دریاؤں کے بیچ میں ہیں جو کریمین ہیں, جو کرم کرنے والوں کے درمیان ہم موجود ہیں. سرکار غوث پاک محبوب سبحانی جنہیں کہا جاتا ہے, آپ نے خود فرمایا ہے, آپ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ میرے لیے ہیں, جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں, اور جو نیک ہیں وہ میرے لیے ہیں. جب حضرت شیخ اسنانی رحمت اللہ علیہ کی جب بارگاہ الہی سے الہام ہوا کہ ہم نے اے عبد القادر تمہاری محبت کی وجہ سے, تمہاری وجہ سے کہ اس نے تائب ہوا, ہم نے اس کی توبہ کا قبول کر لیا, اور جو آپ کے مریدوں میں شامل ہوگا وہ بے ایمان موت نہیں مرے گا, ہم اس کی بھی توبہ قبول کریں گے جو اس سلسلے سے جڑا ہوگا, اس خانوادے سے جڑا ہوگا. یہ رب نے باقاعدہ طور پہ آپ کو الہام ہوا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جبھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا کوئی بھی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا. جس طرح انبیاء کرام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے, سبقت حاصل ہے, اسی طرح تمام اولیاء کرام کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے. نبوت کے معاملات ایک الگ معاملات ہیں, ولایت کے معاملات ایک الگ معاملات ہیں. نبوت ختم کر دی گئی کیونکہ آپ آخری پیغمبر, آخری نبی ہیں, لیکن ولایت اسی خانوادے سے پھوٹی ہے. حسنین کریمین کے خاندان سے ہی ولایت کا سر چشمہ, یہ نور پھیلا ہے, کہ وہ نور کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں دیکھا, اور رب نے اسی وقت آپ سے کلام کیا کہ محبوب یہ آپ کی اولادوں کا نور ہے, کہ جن کے نور کے سائے میں جتنے بھی گناہگار ہوں گے وہ سب مقبول بارگاہ ہوں گے. فکر نہ کرو آپ لوگ کہ جو لوگ اس خانوادے سے منسوب ہیں, جنہوں نے اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے, ہمیں فخر ہے, مجھے فخر ہے کہ میں قادری ہوں, مجھے فخر ہے کہ میرے شیخ کا باطن قادری ہے, مجھے فخر ہے, اور مجھے میاں حضور کے معاملات, میاں حضور کے مشاہدات جو میاں حضور ایک وقت میں بیان کرتے تھے, کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میاں حضور جیسے دربار غوثیت میں کسی مقام پر فائز ہیں, کہ آپ کی تربیت, آپ کی تعلیم, آپ کا سب کچھ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے کی آپ کی, کہ میاں حضور کا قلب کو فیض محبوب سبحانی سے ہے, اور ہمیں فیض اسی خانوادے سے, اسی قادری خاندان سے ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ قادری ہیں تو آپ شاذلی کیوں لکھتے ہیں؟ شاذلی میرا ظاہر ہے, قادری میرا باطن ہے. جو خزانہ ہوتا ہے نا, آپ اس کو چھپاتے ہو, اس کو محفوظ کرتے ہو, اس کو پوشیدہ کرتے ہو. آج کی ویڈیو کے اندر میں اس خزانے کو ظاہر کر رہا ہوں, خزانے لٹا رہا ہوں آپ کو, کہ خاندان قادریہ کے, کہ جو لوگ خاندان قادریہ کے اندر بیعت ہوتے ہیں, اور جو لوگ بیعت نہیں ہوتے, جو خاندان قادریہ سے محبت رکھتے ہیں بزرگوں سے, وہ بھی بخشے جائیں گے روز محشر. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی ان دونوں کے درمیان ہیں. ہمارا خاندان قادری ہے, قادری شاذلی بھی ہے. خاندان قادری شاذلی ہمارا کیسا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الرحمن عطار رحمت اللہ علیہ, آپ نے خلافت و اجازت دی شیخ عبد الاسلام ابن مشیش کو.
حضرت شیخ عبدالاسلام ابن مشیش کو خلافت اجازت دی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو. شاذلی کا رنگ مجھ پر غالب آیا ہے، وہ اس وجہ سے غالب آیا ہے کہ میں نے ایک وقت میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدات خود اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں. اور وہ پوشیدہ باتیں لکھی ہیں میں نے کہ جب میں شاذلیہ خاندان کی اگر میں بات کروں گا نا، میں پھر ان مشاہدات کو بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اگر قادری خاندان کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہندوستان کا ایک بڑا نام ہے. آپ سے نظامیہ خاندان چلا، آپ خود چشتیہ خاندان کے بزرگ ہیں، لیکن آپ کو جب محبوب الہی کا لقب ملا تو یہ لقب خاندان قادریہ کی وجہ سے ملا. جب آپ کو مقام محبوب الہیت دی گئی، جب آپ محبوب الہی بنے، تو آپ کو جب خاندان قادریہ کا فیض آپ کو ملا، خاندان قادریہ کے فیض میں آپ کو خلافت اجازت ملی، تب آپ محبوب الہی کہلائے. محبوبیت صرف اور صرف خاندان قادری میں، باقی کسی سلاسل میں محبوبیت نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ حج کرنے مکے جاتے ہیں. جب آپ مکے پہنچتے ہیں تو مکے میں حضرت سیدنا عمر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، آپ اولادوں میں سے تھے ان کی. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے بیٹے حضرت سید عمر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیا، جاؤ فلاں جگہ پر ہندوستان سے نظام الدین اولیاء آئے ہیں، ان کو میرا پیغام دو اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ کہ میں ان کو دعوت پہ بلاتا ہوں. جب آپ کے خادمین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آپ کو کہا کہ حضور ہمارے شیخ آپ کو دعوت پہ بلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے شیخ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور آپ ہی یہ بات ان سے خود پوچھئے گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ اے سیدنا عمر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب تم ہندوستان سے چلے تھے، اس وقت سے میرے اوپر تمہاری نظر ہے. پھر آپ نے قادریہ خاندان نے پھر جب محبوب الہی کو خلافت و اجازت سے نوازا، یعنی کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو خلافت و اجازت حضرت سیدنا عمر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. یہ خاندان قادریہ تھا. ایک قادری فیض ہماری چشتی خاندان میں حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے آیا، جو شیخ عبد الرزاق جو آپ کے فرزند تھے محبوب سبحانی کے، آپ کو فیض ایک وہاں سے تھا. اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو حضرت سید عمر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. پھر جب آپ نے آپ کو خلافت و اجازت دی اور پھر آپ نے جب وہ منزلیں طے کرائیں، پھر آپ مقام محبوب الہی پہ پہنچے، پھر آپ کو باقاعدہ طور پہ محبوب الہی کا لقب و خطاب دیا گیا. اور محبوب الہی اللہ رب العزت نے خود آپ سے الہامی کلام فرمایا تھا. محبوب سبحانی اور محبوب الہی، الحمدللہ ہم دونوں محبوبوں کے درمیان ہیں. یہ دونوں محبوب ہمیں رستے سے بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ دونوں محبوب ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، یہ دونوں محبوب ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ دونوں محبوب اس خانوادے کی معاملات کو، تصرفات کو آج بھی قائم و دائم ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم قادری ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اپنے شیخ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے. اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اس شیخ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے کہ جس کا باطنی قادری ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے شیخ کو جو مشاہدات ہوئے ہیں
وہ محبوب سبحانی کے مشاہدات ہوئے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم دو محبوبوں کے درمیان ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، کہ ہم آپ کے دامن کے سائے میں ہیں، ہم اس نور کے سائے میں ہیں کہ جس نور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. اور یہی نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نور ہے. ہم چلیں گے تو درجہ بدرجہ چلیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ہم ڈائریکٹ آقا تک نہیں پہنچ سکتے. آقا تک پہنچانے والے ہمارے شیخ ہیں جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس مقام تک، اس منزل تک پہنچاتے ہیں. ہم کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی نیک اور متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں، ہم ان کے درباروں تک نہیں پہنچ سکتے اپنے آقا کے، کہ جب تک ہم اپنے شیخ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھامیں. یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے شیخ سے جیسا گمان کرتے ہو آپ کو فیض اس کے ہی مطابق دیا جاتا ہے. میں آپ کے اندر ایک یقین پیدا کرنے آیا ہوں، ایک یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک یقین کی میں آپ کے اندر ایک یقین آپ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یقین ہو، کیونکہ یقین ہی سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. پورا سلوک یقین میں ہے، پورا تصوف یقین میں ہے، پورا دین یقین میں ہے، پورا اسلام یقین میں ہے. تمام انبیاء کرام یقین کی منزل میں کامل ہیں. آپ صرف یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے نا تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. گناہگار ہونا کوئی بات نہیں ہے. دیکھو گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا. گناہ کے کام کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے. کیونکہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. جہاں لفظ انسان آتا ہے وہاں پہ خطا ہوتی ہے، لیکن خطا در خطا، گناہ در گناہ، گناہ کو ترک نہ کرنا یہ گناہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس گناہ سے 70 بار توبہ کی، مجھ سے پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا تھا. پھر میں نے حضرت سیدنا محبوب سبحانی کے وسیلے سے یہ توبہ کی، اپنے گناہ سے آپ کے وسیلے سے میں نے دعا کی، تو اس کے بعد سے وہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا. یعنی کہ ہم گناہوں کی معافی بھی اگر وسیلے سے مانگتے ہیں نا تو وہ بھی دعا ہماری رد نہیں ہوتی. بتاؤ کون گناہگار نہیں ہے؟ ساری دنیا گناہگار ہے. لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس کے دامن کے سائے میں ہیں، ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے، ہم کس کے جھنڈے کے نیچے ہیں. جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا نا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کے گناہ ہو، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. تم جتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کہ خاندان قادریہ ہے ہی گناہگاروں کے لیے. خاندان قادریہ ہے ہی ان سالکوں کے لیے کہ جن سے لرزش ہو جاتی ہے. کہ خاندان قادریہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، تم اللہ کے نافرمان ہو جانا لیکن اس کے دوستوں کے نافرمان مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے اگر نافرمان ہو تو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے.
وہ تمہیں جب چاہے معاف کر دے، وہ تمہیں جب چاہے ڈھیل دے، وہ جب چاہے تمہیں مہلت دے، وہ اس کا اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن اس کے دوستوں کے نافرمان نہ ہونا، کیونکہ اگر تم اس کے دوستوں کے نافرمان ہوئے، تم اپنے شیخ سے پھرے، تم اپنے شیخ سے نافرمان ہوئے، تو تمہارا رب پھر تم سے منہ پھیر لے گا، پھر وہ تم سے اعلان جنگ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. تم کچھ بھی کر لینا، کتنا ہی گنہگار ہو جانا، کچھ بھی کر لینا، لیکن کبھی گستاخ نہیں ہونا. اپنے شیخ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ کرنا. بڑی بڑی قومیں ہمارے رب نے نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، نسلوں کو مٹا دیا ان کی، کہ جن لوگوں نے اس کے محبوب کی، اس کے دوستوں کی توہین کی، گستاخی کی، اس کو مٹا دیا. قوم عاد کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو. جب تک فرعون نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ عیش کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی، وہ اور نافرمان ہوا، اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی. اس نے بچوں کو قتل کیا، اس نے گناہوں کو عام کیا، برائیوں کو عام کیا. اس نے فرعون کو نہیں پکڑا، فرعون کو اور ڈھیل دی. لیکن جب اس نے اس کے دوست کو، اس کے محبوب کو، اس کی توہین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو اس جہاں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اس وقت تک اللہ نے کچھ نہیں کہا. فرعون نے دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کب اس کو برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے اس کی قوم کو، اس کو مٹا دیا فرعون کو اور آل فرعون کو، کہ جب اس نے اس کے دوست کو نقصان پہنچایا، اس کے دوستوں کو اذیت دی. وہ دوستوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، وہ دوستوں کے معاملے میں بڑا نہیں معاف کرتا. وہ دوستوں کے معاملے میں، وہ اپنے دوستوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تم رب کو نہ مانو، نافرمانی کرتے رہو، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. یاد رکھنا، تم کتنے ہی مقبول بارگاہ ہو، تم کتنے ہی عالم ہو، تم کتنے ہی روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اگر تم نے ذرہ برابر بھی لرزش کی نا اولیاء کرام کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں، اس کے دوستوں کی شان میں، صالحین کی شان میں، صدیقین کی شان میں، وہ تمہارے وہ اعمال جو مقبول بارگاہ ہوئے ہیں نا، وہ تمہارے منہ پہ دے مارے گا اور تمہیں محبوب سے مردود بنا دے گا. وہ اپنے دوستوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. وہ اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت نازک ہے. وہ اپنے دوستوں پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب تک پہنچنا چاہو تو اولیاء کرام کی صف میں آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کے دامن کو پکڑ لو. جب تم کسی دامن سے وابستہ ہو جاتے ہو تو تمہیں تمہارا رب بھی مل جاتا ہے اور تمہیں ہر چیز مل جاتی ہے. میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ایک بات یاد رکھنا
کہ جب تم اپنے شیخ میں محبوب سبحانی کو دیکھو گے نا تو وہاں پہ تمہارا شیخ نہیں محبوب سبحانی ہی ہوں گے. تم اپنے شیخ میں محبوب الہی کو دیکھو گے نا تو وہاں پہ تمہارا شیخ نہیں محبوب الہی ہوگا. تم اپنے شیخ میں جیسا گمان کرو گے نا ویسا ہی وہ ہوگا. تمہارا شیخ تمہارے لیے اسم اعظم ہے. تمہارا شیخ کی صحبت تمہارے لیے نجات کا باعث ہے. تمہارے شیخ کی نسبت تمہارے لیے مقام ولایت کی انتہا ہے. جس دن تمہیں اپنے شیخ کی حقیقت پتہ چل گئی نا, جس دن تم اپنے شیخ کو تم نے دیکھ لیا, اپنے شیخ کو تم نے جان لیا, اپنے شیخ کو تم نے پہچان لیا, یقیناً تم نے اپنے رب کو جان لیا, اپنے رب کو پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب, تم آسمان کی طرف گردن اٹھا کے دیکھتے ہو کہ تمہارا رب کیا آسمانوں میں ہے. تم مسجد کا رخ کرتے ہو کہ تمہارا رب کیا مسجدوں میں ہے. تمہارا رب تمہارے اپنے اندر موجود ہے. تمہارا رب تمہارے گمان میں موجود ہے. تمہارا رب تمہارے اندر ہے یہ, اور تم اسے باہر ڈھونڈ رہے ہو. باہر کچھ بھی نہیں ہے, باہر سب اندھیرا ہے. روشنی ہے صرف اور صرف تمہارے اپنے اندر. باہر دھوکہ ہے, باہر فریب ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ تمہارے اپنے اندر موجود ہے. جس دن تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ تمہارے اندر جو ہے وہی حق ہے. تمہارے اندر حق کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تمہارے اندر حق تمہارا شیخ ہے. تمہارے اندر اولیاء اللہ ہیں. تمہارے اندر وہی ولی کے روحانیت ہے. جس دن تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میں نہیں ہوں, وہی وہ ہے. یہ جو دوئی کا معاملہ ہے نا, یہ جب تک ختم نہیں ہونا تم کامل نہیں ہو سکتے. جب یہ دو سے ایک ہو جائے, تم اپنی ہستی کو مٹا دو, تم اپنے آپ کو ختم کر دو, فنا ہو جاؤ, تو تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہاری بات کرنا, سب کچھ پھر تمہارا شیخ تم میں نظر آتا ہے. تمہیں نہیں, تمام لوگوں کو. تصور شیخ یہ نہیں, تصور محبوب سبحانی یہ نہیں, تصور محبوب الہی یہ نہیں کہ تم تصور کر کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ, بلکہ تصور شیخ یہ ہے کہ تم اپنے شیخ کی تمام خصائل, تمام اس کے اعمال, تمام اس کے اقوال, تمام اس کی زندگی کہ تم اپنا لو, کہ تم اس میں ضم, وہ تم میں ضم ہو جائے. جب تک تم نہیں ہوگے تو وہ نہیں ہوگا, اور جب تم اور وہ جب ایک ہو جائیں گے تو پھر تم نہیں ہوگا, پھر صرف ایک ہی ہوگا. جب تک ہمارے اندر میں ہے نا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں یہ کہ جس نے میں کہا اس کے ہی گردن پہ چھری چلی, اور جس نے اپنے میں کو ختم کر دیا. میں کو ختم کرنا تزکیہ نفس نہیں, بلکہ اپنے اندر اپنے شیخ کو سما لینا ہے. اور جس تصور کر کے تم سماؤ گے, جس نیت سے تم سماؤ گے, جس گمان سے تم سماؤ گے, تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے.
جو تم اتنا اپنا وقت تسبیحوں میں گزارتے ہو نا، تم ایک لمحہ اس محبت میں گزار لو، 1000 سال عبادت کرنے سے افضل ہے تمہارا۔ جو تم تسبیح گزارتے ہو نا، اس سے تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اور جب تم محبت کے رستے سے آتے ہو نا، جب تم تصور شیخ کرتے ہو نا، پھر جو تمہیں ثواب دیتا ہے تمہیں وہ ملتا ہے۔ تو تم بادشاہ کی تمنا کیوں نہ کرو؟ تم اس رب کی تمنا کیوں نہ کرو؟ تم اپنے رب کو نہیں جانتے، تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ تم اگر جانتے ہو، تم اگر پہچانتے ہو، تو تم اپنے شیخ کو پہچانتے ہو۔ کہ جب اس کے دوستوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی جائے گی، تو اسی محبت کے نور میں پھر اسی ہی کا جلوہ تم دیکھو گے، پھر وہی تجلیوں کی بارش، پھر وہی روحانیت کے اسرار، پھر تمہارا قلب آئینہ ہو جائے گا، اور آئینے میں انسان اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ کہ جن لوگوں نے اپنے قلب کو آئینہ کر لیا، کسی نے انا حق کہہ دیا، کسی نے انا قادر کہہ دیا، کسی نے انا مشان معذن کہہ دیا۔ لیکن ان سب کی بنیاد اس رستہ، یہ مقام، یہ سلسلے، یہ خانوادے، ولی کامل، اولیاء کرام، ان سب کی جب منزلیں درجہ بدرجہ بڑھتی ہیں نا، تو وہ اس لیے نہیں بڑھتی کہ وہ ریاضت کرتے ہیں، وہ اس لیے بڑھتی ہیں کہ ان کے دل میں شیخ کی محبت بڑھتی ہے۔ جوں شیخ کی محبت بڑھتی ہے، جوں آپ جس کا گمان کرتے ہو، اس کا تصور کرتے ہو، جب وہ بڑھتا ہے تو روحانیت میں تمہاری ترقی ہوتی ہے۔ ترقی پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ پڑھنے کو جو دیا جاتا ہے نا، وہ تمہارے قلب کو صاف کرنے کے لیے، تمہیں نیک بنانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تم نیک بننا پسند کرو گے، یا اس کے بعد کی بھی منزلیں، اس کے جہاں بھی اور جہاں باقی ہیں؟ ایسے ہزاروں کہکشاں موجود ہیں۔ روحانیت کی دنیا ایک بڑی عجیب دنیا ہے۔ روحانیت کی منزلیں بغیر اس کے طے نہیں ہوتے۔ آپ کو فخر ہوگا کہ آپ قادری ہیں، آپ کو فخر ہوگا، آپ کو رشک ہوگا کہ الحمدللہ ہماری نسبت، ہماری محبت، ہماری حقیقت، ہمارا سب کچھ خاندان قادریہ ہوگا۔ خاندان قادریہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کو، کہ جس سلسلے کو، تمام سلاسلوں پہ فوقیت دے دی گئی، جو یہ خاندان تمام خاندانوں پہ سبقت لے گیا۔ کیونکہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی آئے، اسی طرح اولیاء کرام میں حضرت امام حسن علیہ مقام آپ ہی کی نسل میں محبوب سبحانی آئے۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں۔
میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ گناہ گار ہونا گناہ نہیں، لیکن گناہ کے اوپر ٹھہرے رہنا یہ گناہ ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری نسلوں کی نسلوں میں، ہماری نسلوں کی نسلوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے رستوں پہ رکھے۔ تم اپنے شیخ کو جیسا گمان کرو گے وہ تمہارا ویسا ہی ہے۔